وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنے نبیوں میں سے ایسے نبی گزرے ہیں، من نبی، نبیوں میں سے ایسے نبی، قاتل، جنگ لڑی، معاہو، اس کے ساتھ، اس نبی کے ساتھ، ربیون کثیر، ان کے ساتھ اللہ والوں نے، بہت سارے اللہ والوں نے ان کے ساتھ مل کے جنگیں لڑی۔ یعنی کیا مطلب کہ اے مسلمانوں، ذرا تم تاریخ تو اٹھا کے دیکھو، کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ کوئی جنگ ہوئی ہے اور جنگ میں ایسا ہو گیا، اور بہت سارے نبی آئے، ان کے ساتھ اللہ والوں نے لڑائیاں لڑی۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں ساروں کا ذکر نہیں ہے، سارے نبیوں کا حالات سب نہیں آتے، اتنے نبی آئے، 1,24,000، ہمیں سب کی تو نہیں تاریخ پتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا، اتنے بہت سارے نبی آئے جن کے ساتھ لوگوں نے جنگیں کی۔ تو پھر ان نبیوں کے ساتھ کون ہوتا تھا لڑنے والا؟ اللہ والے ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے جو ان کے ساتھ مل کے لڑتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر ان سے نا ہمیں لیسن دیا، اور مسلمانوں کو اس وقت جو وہ جنگ میں تھے اور ان کے اوپر ایسا ایک پہاڑ ٹوٹا تھا غم کا، ایک مصیبت کا، تو ان کو بتایا گیا تو یو آر ناٹ دا فرسٹ ونس، تم سوچتے تم پہلے ہی ہو جن کے ساتھ یہ ہوا، نہیں، پہلے بھی ہوا۔ پھر کیا ہوتا تھا جب وہ ان کے ساتھ مل کے لڑتے تو ہوتا کیا تھا؟ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، انہوں نے سستی نہیں دکھائی، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے اللہ کے راستے میں آنے والی جو مصیبتیں ان پہ پڑی ان سے دل شکستہ نہیں ہوئے کہ اتنے دل چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ بس اب اٹھ ہی نہیں سکتے، بس اب ہماری ہمت ہی نہیں رہی، ایسے نہیں انہوں نے کیا۔ وہ لوگ ہمت کرتے تھے کہ یہ دنیا نا بڑی امتحان کی جگہ ہے، یہاں پہ انسان سٹرگلز کرتا ہے، ایک جیسے حالات نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تلک الایام نداولها، ہم یہ دن نا بدل بدل کے لاتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر جب ان کے اوپر اللہ کے راستے میں مصیبتیں آئیں، جنگوں میں، یا آج ہم سوچ لیں کہ اللہ کے راستے میں ہمارے اوپر کوئی مسئلے آتے ہیں، تو اس وقت ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جیسے وہ ربانی لوگوں کا تھا، اللہ والوں کا تھا، جو پیغمبروں کے ساتھ مل کے رہتے تھے، ان کا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کبھی نہیں اس طرح حوصلے ہار دیتے تھے، بددل نہیں ہو جاتے تھے، ہمتیں نہیں چھوڑ دیتے تھے، وما ضعفوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، ڈھیلے نہیں پڑے۔ جسمانی کمزوری، مادی قوت کم ہونا الگ بات ہے، ایک ہوتا ہے جسمانی طور پہ انسانی ہمت ہارتے، ضعف، تو سست ہو کے نہیں بیٹھ گئے، ہم سے نہیں ہوتا اب کچھ بھی، ومستکانوا، اور نہ وہ دب کی جانا، کسی سے پریشر کے اندر آ جانا کہ اب یہ ہمارے اوپر اتنا پریشر ڈال رہے ہیں اب ہم کیا کریں، نہیں، ایسے بھی نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے رک گئے ہو اپنے کام سے، چھوڑ دیا ہو اپنا کام۔ اب دیکھیں آج کے دور کے اندر پیئر پریشر کتنا ہے، صرف بچوں پہ ہی تو نہیں ہوتا پیئر پریشر، خواتین پہ کتنا پیئر پریشر ہوتا ہے، کیسا پیئر پریشر ہوتا ہے نا، اس نے یہ کپڑے پہننی ہے، میں کیا کروں گی اگر میں کیا وہی جوڑا پہن کے جاتی رہوں، انہوں نے نئی گاڑی لے لی اور ہم وہی پرانا ماڈل چلائے جا رہے ہیں، اور کتنی مجھے شرم آتی ہے۔ یہ کیا پیئر پریشر نہیں؟ بچوں کو تو ہم بہت کہتے ہیں، خود اپنے حال دیکھیں، کتنے ہر وقت پیئر پریشر میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ والے لوگ کیا کر رہے ہیں بس اس کے بعد سے اب خود سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے، اللہ ہم کیا کریں، اب ہمارے تو کوئی ہمت ہے، اسی میں ڈپریشن میں جا رہے ہیں، اسی میں نہیں، وہ ڈپریشن میں نہیں چلے جاتے تھے، حوصلے نہیں چھوڑتے تھے، دبتے نہیں تھے۔ اور یہیں سے ہم دیکھیں، ہم میدان جنگ میں نہیں ہیں، لیکن زندگی کے اور میدانوں میں ہم کتنی جگہوں پر حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمتیں ہار دیتے ہیں، مصیبت پڑتی ہے اور ہم دل اتنا چھوٹا کر دیتے ہیں۔ کتنی جگہیں ایسی، کہیں پہ سسرال کے آگے، کہیں پہ شوہر کے آگے، کہیں پہ اپنے بچوں کے آگے دبے رہتے ہیں، ہر جنگ میں ہم ہار رہے ہوتے ہیں، دل ہار دیتے ہیں، دل چھوٹے کرتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، اس نے یہ کہہ دیا۔ تو وہ اللہ والے جو تھے وہ کیسے تھے؟ وہ ان باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، وہ جمے رہتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ صبر جس میں ہوگا وہی ہوگا نا، جو نہ وہن میں مبتلا ہو، نہ ذوف دکھائے، نہ وہ دبے کسی سے، وہ صبر والا وہی ہو سکتا ہے جو یہ سارے کاموں کو اس طرح سے، جیسے یہاں پہ بیان کیا گیا، جو ربانی لوگوں کے اندر یہ جو ساری صفات تھیں ان کو اسی طرح پورا کرنے والا ہو، وہ صبر کرنے والا۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ ڈٹ جانا، ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، کوئی
کچھ بھی کہتا رہے، میں نہیں ٹس سے مس ہوتی۔ استقامت کو صبر کہتے۔ اب یہ مسلمانوں کو اس وقت بھی بتایا جا رہا ہے جو کہ دیکھیں احد میں دل شکستہ ہے، جو احد میں اب ہمت ہار رہے ہیں، جو بھاگ رہے تھے، اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، تمہارے سے پہلے بھی تو لوگ تھے، بلکہ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کے اوپر تو اتنی مصیبتیں آئیں، جیسے ہم نے اس وقت بھی پڑھا تھا کہ ان کے جسموں کے اندر لوہے کی کنگیاں چلا دی گئی، ان کے سر رکھ کے آرے اوپر رکھتے تھے اور چیر دیتے تھے ان کے سروں کو، ان کو زندہ ہی گاڑ دیتے تھے زمین کے اندر۔ اتنی ان کے اوپر مصیبتیں آئیں دین کی وجہ سے، اس راستے میں۔ ہم میں سے اللہ معاف کرے کس کے اوپر کون سی ایسی مصیبت آ گئی اللہ کے راستے میں، پھر بھی ہمارے اندر کتنی کمزوری ہے، کتنی سستی ہے اس راستے میں، جسمانی بھی سستی ہے، اٹھنا ہی نہیں، بس ڈھیلے پڑے رہنا۔ تو اس طرح کے لوگ نا پھر ربانی نہیں بن سکتے۔ تو یہ راستہ ہی مشکلوں کا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا یہ پھولوں کی سیج ہے، اللہ کے راستے میں چلیں گے اور لوگ ہمیں بڑی تعریفیں کریں گے، ہمیں ہاتھ ڈالیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس راستے میں مشکلیں بھی آتی ہیں، اس راستے میں مسئلے آتے ہیں، اس راستے میں لوگ باتیں بھی بنائیں گے، لوگ آپ کو تنگ بھی کریں گے، لوگ آپ سے بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے کرتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے آپ بھی چھوڑ دیں گے دین کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صبر والی صفت لا کے یہ نہیں فرمایا اللہ یحب المحسنین، کیونکہ یہاں پہ محسن کی بات نہیں بنتی، یہاں پہ صبر والوں کی بات بنتی ہے۔ دیکھیں نا، لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے، کئی ناراضیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن وہ حدیث پھر یاد رکھیے گا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں نا ایک دن ہائے ان کی خاطر تو میں نے اتنا کیا، یہ کیا اور یہ پھر بھی نہیں مجھ سے خوش ہوتے، یہ پھر بھی مجھ سے راضی نہیں، تو اللہ نے اس لیے کیونکہ آپ نے اللہ کو ناراض کر کے ان کو راضی کیا، اور جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کا دل ایک دن اس سے راضی کر دیتا۔ تو کبھی انسانوں کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کریں، بہت گھاٹے کا سودا آپ کریں گے اگر آپ کبھی ان انسانوں کی خاطر، چاہے وہ آپ کی سکی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کی خاطر کبھی آپ نے اللہ کو ناراض کیا نا، دیکھنا پلٹ کے ایک دن اللہ آپ کو دکھائے گا، وہی اولاد آپ کے منہ پہ کھائے گی کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آپ کون سا ایسا ہمارے لیے کر چکی ہیں۔ ایک دن وہی اولاد ایسا تمانچہ مارتی ہے نا کہ پھر انسان سے سنبھلا نہیں جاتا، کہ پھر انسان کہتا ہے ہائے یہ میں نے کیا کیا، لیکن اللہ کو ناراض کر چکا ہوتا ہے۔ تو ایک زندگی میں ایم بنا لیں، اللہ کو ناراض کر کے میں نے نہیں کسی کو راضی کرنا، بس جس دن آپ نے یہ سوچ لیا نا اور ٹھان لیا زندگی آپ کی بڑی آسان ہو جائے۔ اور یہ میں نے اپنی زندگی میں تجربے سے سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر، واقعی اگر آپ نے اللہ کی خاطر کسی کو بھی ناراض کیا نا، اللہ ان کے دل خود ہی آپ کی طرف سے راضی کر دیتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کسی کا دین رکھتا نہیں ہے۔ اچھا پھر وہ کیسے لوگ تھے؟ دیکھو دبتے نہیں تھے، دیکھو کمزوری نہیں دکھاتے تھے دین کے راستے میں، دیکھو سستی بھی ایک جو ہوتی ہے نا انسان کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ انسان اگر ہمت ہار دے نہیں مجھ سے نہیں ہوتا تو وہ بھی پھر آگے بڑھ نہیں سکتا اس راستے میں، تو ہمت نہیں ہارنی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس راستے میں بھی چلے ہیں نا، علم کے راستے میں ہمت نہیں ہارنی ہے، مشکلیں آئیں گی، مشکل سبق بھی آئے گا، آسان بھی ہوگا، لیکن آپ جب چلتے رہیں گے نا اللہ آسان کر دے گا۔ اسی طرح کسی سے دبنا نہیں ہے، کمزور نہیں پڑنا، جب اللہ آپ کا ساتھ ہو جاتا نا پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تو محبت کرتا ہے صبر والوں سے، یہ نہیں صرف فرمایا کہ ساتھ ہوتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت مل جائے اور کیا چاہیے ہمیں، اور کیا چاہیے؟ اتنی مرضی مخالفتیں ہیں، سب لوگ ایک طرف، اللہ کی ذات ایک طرف۔ اتنی پیاری بات لگتی ہے جب یہ پڑھتے ہیں اللہ محبت کرتا ہے، تو اس محبت کے لیے بھی تو کبھی کوشش کریں کہ میں ان لوگوں میں ہو جاؤں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔